السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، ایک بار پھر حاضر ہے آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر۔ دوستوں، اس ویڈیو کا عنوان ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، جس کو بیان کیا ہے قاری احمد علی صاحب نے۔ آئیے ہم لوگ اس بیان کو مل کے سنتے ہیں۔ حضرت خواجہ احمد شہید تھے، حضرت خواجہ اسماعیل شہید تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب تھے، ان کے نام نہیں آتے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان کے نام نہیں آئیں گے۔ کہا قرآن کہتا؟ میں نے کہا اللہ کہتا ہے جو آخرت کے واسطے محنت کرتا ہے اس کا نام قیامت ہی میں آتا ہے، دنیا میں نہیں آتا ہے۔ جو دنیا کے واسطے کیا ہوگا ان کے نام دنیا میں آئیں گے، جو آخرت کے واسطے کرے گا۔ 15واں پارہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو آخرت کا ارادہ کرے گا، آخرت کے لیے محنت کرے گا، اللہ کہتا اس کا نام بھی آسمانوں پر ہوگا۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے انگریزوں کو بھگانے میں سب سے پہلے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انگریز اندر آتے گئے، قبضے پہ قبضہ کرتے گئے، وہ تو اللہ کے ایک ولی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے شاہ عبد العزیز۔ انہوں نے کیا نام؟ مسلمان کا بھلے نام نہیں آوے لیکن سنو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے میں تو فخر کے ساتھ کہتا ہوں بھائی ہندوستان کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا اگر رول ادا کیا تو مسلمان ٹیپو سلطان۔ بولو مسلمان۔ آج پورے ہندوستان میں سب سے بڑی چیز اگر کوئی دیکھنے جاتے ہیں تو تاج محل بنانے والے شاہ جہاں مسلمان۔ ارے بولو لال قلعہ میں سب سے پہلے ترنگا لہرانے والے، لال قلعہ میں سب سے پہلے ہندوستانی جھنڈا لہرانے والے مسلمان کون؟ شیخ شاہ نواز، جنرل شاہ نواز، وہ بھی کون تھے؟ مسلمان۔ ارے بولو نا وہ بھی کون تھے؟ سب سے زیادہ ہندوستان کی آزادی میں جنہوں نے پیسہ لٹایا وہ بھی مسلمان تھے، سیٹھ حاجی عثمان۔ بولو سیٹھ حاجی عثمان۔ اور یہ ہمارا جو جھنڈا ہے نا، جھنڈا اس کی ڈیزائن دینے والی بھی مسلمان خاتون ہے جس کا نام ہے مسز سریا طیب جی، وہ بھی مسلمان۔ اور سب سے اچھا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا، بولو نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستا ہمارا، یہ کہنے والے مسلمان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ سب سے پہلے فتویٰ جو دیا ہے انگریزوں کو نکالو، شاہ عبد العزیز نے۔ بولو کنہوں نے؟ اور جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کی، جوان کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے سلطان فتح علی۔ کیا نام ہے؟ بولو سلطان۔ ان کے ابا کا نام ہے سلطان حیدر علی، ان کا نام ہے سلطان۔ یہ کھڑے ہو گئے، 350 جوانوں کی جماعت کو تیار کیا، انگریزوں ہزاروں ہزار کی تعداد میں، ارے انگریزوں 50 سے 60 ہزار کی تعداد میں، یہ جوان نے صرف 350 کو تیار کیا اور ایسا مقابلہ کیا، انگریز کے چھکے چھڑا دیے۔ یہ جوان کون تھے؟ جن کو ہم کہتے ٹیپو سلطان۔ بولو کون تھے؟ اب ہم کو ٹیپو سلطان کی سیریل بتائی گئی، اس میں بتایا گیا ٹیپو سلطان کی داڑھی بھی نہیں ہے، عورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی لکھتے ہیں میں قسم کھا کر کہتا ہوں ٹیپو سلطان وہ بادشاہ تھے جن کی کبھی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ولی نہیں تھے، ولی سے بڑھ کے ابدال نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے قطب تھے، بادشاہ بھی تھے اور قطب بھی تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ یہ ٹیپو سلطان علیہ نے میسور میں مسجد بنائی۔ میسور جاؤ، میں گیا، میں ٹیپو سلطان کی درگاہ پر بھی گیا، بولو الحمدللہ۔ اور ٹیپو سلطان کی وہ جو مسجد ہے نا میسور میں، وہاں بھی میرا جانا اور بہت سارے لوگ میرے کو لے گئے۔ جب جامع مسجد میں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو مجھے یاد آیا اتنی بڑی مسجد بڑے ہوش کے ساتھ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تو وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے میسور میں جامع مسجد بنائی اور جامع مسجد کی اوپننگ ہو رہی ہے عصر کی نماز میں۔ کون سی نماز میں؟ ساری مسجد گچا گچ پیک بھری ہوئی ہے اور سب کو فکر ہے کہ امامت کون کرائے گا آج، کیونکہ مسجد شروع ہو رہی ہے اور بادشاہ نے مسجد بنائی ہے اور میسور میں بنائی ہے اور میسور کی جامع مسجد ہے۔ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ آئے اور آ کر کہا کہ اس مسجد میں امامت وہ کرائے گا، پہلی نماز عصر کی امامت وہ کرائے گا جو صاحب ترتیب ہو۔ صاحب ترتیب یعنی جس کی فرض نماز کبھی چھوٹی۔ پورا مجمع حیران کھڑا ہے۔ آخر میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ خود آگے بڑھے، اللہ اکبر کہہ کے عصر کی نماز شروع کروا دی اور نماز کے بعد کہا راز کھولنا نہیں چاہتا تھا لیکن کھل گیا، بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک بھی نماز میری قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہے میرے دوستو ہندوستان کے لیے ہم قربانی دینے والے۔ سب سے پہلے شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ، پھر کون؟ ٹیپو۔ اب میرے دوستو وہ 1862 63 64 یہ دہلی میں چاندنی چوک ہے،
دیکھا ہوگا آپ نے دہلی میں چاندنی چوک. ہاں میرے دوستوں, دہلی میں چاندنی چوک ہے, وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک, میرے دوستوں لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو. عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر, چاندنی چوک سے لے کے پاکستان کے خیبر تک. اور میرے پیارے دوستوں 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے. کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے, کسی کو لوہے سے مارا گیا, کسی کو تلوار سے مارا گیا, کسی کو بندوق کی گولیوں سے. ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے, سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا, اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا, اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے. ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے, انگریزوں کو نکالیں گے, ہندوستانی رہیں گے, اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا. آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر, بولو کیا نام, انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیا. مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ 15 آدمی تھے, سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیا. کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے, اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے, اور کہا وہ ریل چلی امبالہ سے لے کے لاہور تک, وہ ریل چلی لاہور سے لے کے ملتان تک, وہ ریل چلی. کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا, 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے, ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا, جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے. کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے, ٹیک لگائے تو بھی چوبے, بیٹھے تو بھی چوبے, اتنی پریشانی میں تھے. مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا. مولانا جعفر کہتے ہیں میں نے میری بیوی کو دیکھا, سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے. کہتے میرا چھوٹا بچہ, جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا, سب سے چھوٹا والا, کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا, ابا باہر آ جاؤ نا. وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی, میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا, کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا, لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی. یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی؟ تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا؟ انگریزوں کو نکالا, ہم خود انگریز بن گئے, ہم خود انگریز بن گئے. کی نا محنت کی نا, مولانا جعفر تھانے سری نے محنت کی. ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے. میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا. ارے میرے پیاروں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا. اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں. بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں, محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں, محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. یہ ہم لوگ ہندوستان والے کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے ہیں. تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا, وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں, محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں, وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں. ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے. میرے کو ایک ملا تھا, میرے کو کہتا مولانا اپنا ہندوستان تو بہت خراب ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بے ایمانی ہے, 100 میں 99 تو بے ایمان ہے. میں نے کہا برابر ہے, 100 میں 99 بے ایمان, پھر بھی ہمارا بھارت مہان. بولو پھر بھی ہمارا بھارت. لیکن میرے کو ایک سوال آپ سے پوچھنا, یہ سارے علماء نے جو محنت کی تھی نا, انگریزوں کو مصطفیٰ کا دامن آؤ لاؤ الٹا ہو گیا, ہم خود انگریز بن گئے. دیکھو نا, یہاں خالی حساب لگاؤ انگریزی کپڑے کتنے اور اسلامی کپڑے کتنے. ہم خود انگریز بن گئے. بھائی ہم کو ابھی کرتا پائجامہ نہ بڈھے جیسا کون پہنے, کیا پہنے گا؟ ٹی شرٹ, جینس, شرٹ, پینٹ. ایک انگریزوں کو نکالا, خود انگریز بن گئے. داڑھی اڑا دی, داڑھی. شرم بھی نہیں آتی, ڈوب کے مر جانا چاہیے. سارے وہ بیچارے مولانا جعفر تھانے سری, وہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ, ایک ہی کام تھا, انگریزوں کو نکالو, انگریزی تہذیب کو نکالو, اسلامی تہذیب کو لے کر آؤ. خود انگریز بن کے بیٹھے, شرٹ پینٹ, ٹی شرٹ, جینس, داڑھی نہیں. ہاں ہماری پیجامہ پتلون ٹخنوں کے نیچے, اور بال, بال تو میں ہمیشہ بولتا ہوں کیا ہینڈسم بال. یہاں کا بال بھیک مانگتا ہے, یہ ایریا بھیک مانگتا ہے. یہ ایریا اس سے بڑا فقیر ہے, اور پیچھے والا تو پہلے سے فقیر ہے, اوپر اتنے بال لے کے کڑک مرغی کا پر آدھا ادھر لٹکائے جا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہی تو بال کے ٹھکانے نہیں, ابھی یوں کرے گا نکل. کیا ہوا بھائی, جوئے پڑ گئی,
اب یوں کر کے دیکھے اگر کوئی دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہوگی وہ بھی سوچتی کہ تپیلی کہاں جا رہا ہے بھائی. کمانے دھمانے کا نہیں, انہیں ہوشیاری ماننے کا. 1 روپیہ کمانے کا نہیں, بڑے بڑے موبائل لے کے جاتا ہے. جب دیکھو جب موبائل پہ ہلو, یہ کیا وہ چلا گیا. اسلام کا قانون تھا کوئی ملے السلام علیکم, یہاں ہلو ہائی گڈ. کیوں؟ ہمارے علماء نے ہم کو یہ سکھایا تھا, ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا تھا. شرم کرنا چاہیے میرے دوستوں. ہندوستان جب آزاد ہوتا ہے نا, ہم لوگ جب جھنڈا لہراتے تو آنکھوں میں آنسو یہی آتے ہیں کہ انگریزوں کو نکال کے تھا ہندوستانی تہذیب آتی, مصطفیٰ کا طریقہ آتا. یہاں تو سب انگریز بن کے بیٹھے, سب انگریز بن کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا چلنا ایسا لگتا انگریز میں. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ بلکہ میں معاف کرنا, انگریزی زبان بولنے میں فخر محسوس کرے گا. ہاں گڈ مارننگ ہیلو ہائی ہاؤ آر یو, آف کورس وائی ناٹ. انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرے گا. وہ کم بخت کو بولو انگریزی زبان زمین کی زبان ہے, عربی زبان آسمان کی زبان ہے. سورہ فاتحہ صحیح کیا تو نے, اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے, سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوگی.